الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے آج جس کی پہلی آیت تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو سورہ مدنی کہا جاتا ہے۔ اب وہ خواہ مدینے کے اندر نازل ہو یا سفر میں کہیں ہو وہاں نازل ہو، لیکن ہجرت کے بعد اس کا نزول ہے تو اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مدنی ہے، اور اس سورے میں 120 آیات ہیں، 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہے۔ جس طریقے سے اس سے پہلی سورہ نساء، اس میں بہت سے دفعات، بہت سے جزیات یعنی فروعی احکام بیان کیے گئے، بہت سے فروعی احکام بیان کیے گئے، اسی طریقے سے اس سورے میں بھی کچھ اصولی اور زیادہ تر فروعی احکام بیان کیے گئے۔ یہ سورہ جس طریقے سے آپ نے سورہ نساء کے احکام سنے اور نیت کی کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اسی طریقے سے یہ سورہ بھی آج شروع ہو رہی ہے، اور اس سورے کے 120 آیات ہیں۔ ہم پھر سے تازہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سورے میں جتنے احکام ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، اور اسی نیت سے ہم بیٹھیں گے، اسی نیت سے سنیں گے۔ ساتھ ساتھ اتنے ہی پہ بس نہیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی ترغیب دیں گے کہ یہ آج حکم ہمارے سامنے آیا ہے، اس پر ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں۔
اپنے دوست اور ساتھیوں کو لگا لینے سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ماحول بنا لے۔ تو ماحول بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو اس پر راضی کر لے، دوستوں کو ترغیب دے، ان کا بھی وہی مزاج ہو جائے۔ جب دوستوں کا بھی وہی مزاج ہو گیا، وہ بھی عمل کریں گے، ہمارے لیے عمل کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت آسان اور بہت بہترین تدبیر ہے۔ اگر اس پر محنت کی جائے، اسی انداز کی کوشش کی جائے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ یہ سورہ جہاں ہم نے بتایا آپ کو مدنی ہے، وہیں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سب سے آخری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ سورہ مائدہ۔ اگر یہ تمام نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے آخری سورہ ہے تو اس کی ہر بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے حلال کو حلال کہو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوئی جس نے اس کے کسی حلال کو حرام کر دیا ہو یا کسی حرام کو حلال کر دیا ہو۔ لہذا اس میں جو احکام ہیں وہ سب محکم ہیں، اور اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس اعتبار سے اس سورہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ آخری آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت اسی سورہ کے اندر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے میں نے پسند کر لیا، یعنی سب سے بہترین دین تمہارے لیے اسلام ہے، یہ ہم نے پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اس میں اعلان کر دیا گیا دین مکمل، اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی اور دین کو اسلام کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ اسی سورہ کی آیت ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورہ جو ہے آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس میں جو حلال ہے اس کو ہم کو حلال سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس کے علم کی بہت ہی بڑی دھاک جمی ہوئی تھی، سارے لوگوں پہ علم کی دھاک جمی ہوئی، اس کے علم سے سب لوگ متاثر تھے کہ یہ تو بہت بڑا علامہ علم کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ہم لوگ ایک کتاب لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کریم ایک کتاب لے کر آئے ہیں، آپ اس کا جواب لکھیے، کیونکہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، علم کے آپ عطا سمندر ہے، تو اس کتاب کا جواب لکھیے، جواب سے مراد اسی جیسی اور بھی کتاب لکھیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کتاب رکھ دیجیے میرے سامنے۔ کتاب رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ فلسفی، وہ علامہ، وہ فہامہ لوگوں کی نظروں سے غائب، اپنے آپ کو چھپا لیا یعنی اس کے جواب لکھنے کی تیاری میں بالکل اپنے آپ کو غائب ہی کر لیا، نہ کسی سے ملاقات ہوگی، نہ کوئی دیکھے گا، نہ ہمیں کوئی خلل ہوگا۔ ایک مدت تک وہ غائب رہا، لوگ تلاش بھی کرتے تو اسے نہیں پاتے، ایک مدت تک غائب ہی رہا، خدا معلوم کہاں چھپ گیا، کہاں چلا گیا۔ بہرحال ایک مدت گزرنے کے بعد
وہ ظاہر ہوا، لوگوں کے سامنے آیا۔ آنے کے بعد اس نے کیا کہا وہی ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ اسے سنیں اور سمجھیں۔ وہ آ کر جب ظاہر ہوا بہت دنوں کے بعد، لوگ تو منتظر تھے ہی، لوگوں نے کہا کہ بہت لایا ہوگا جواب، اتنے دنوں سے تھا چھپا ہوا غائب۔ تو اس نے جو جواب دیا وہی سنیے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ میں اس کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ اتنے دنوں تک چھپ کر، اتنے دنوں تک تیاری کر کے اس کا خلاصہ جو آ کے سامنے جو بولا وہ یہ کہ میں اس کا جواب نہیں لکھ سکتا ہوں، اور صرف میں نہیں، آگے دوسرا جملہ اس کا یہ ہے، اور اس کا جواب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ میں تو نہیں لکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اور اس نے پھر اس کی وجہ بیان کی، تھوڑی سی تفصیل کی۔ تفصیل یہ کہ جب میں نے اس قرآن کو کھولا تو میرے سامنے سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت آئی، یہی آیت جو ابھی میں نے آپ کو تلاوت کی۔ سب سے پہلے میرے سامنے سورہ مائدہ، یہی سورہ کھلی، میں نے اس کو پڑھا تو پہلے ہی آیت میں نے دیکھا کہ الفاظ تو بہت کم ہیں، یعنی 2 سطر کی آیت ہے، الفاظ بہت کم ہیں، لیکن معانی اس کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان معانی کو میں لکھنے بیٹھوں تو کئی جلدوں میں مکمل ہو سکے گا۔ اگر ان معانی کو میں لکھنے بیٹھوں تو کئی جلدوں میں مکمل ہوگا۔ یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کا کلام ہے جو 2 سطروں میں اتنی بات، اتنے معانی اس کے اندر ہیں کہ انسان کے بس میں۔ بلا شبہ اس نے سچ کہا، 100% اس نے سچ کہا۔ ہم اس کو بے سمجھے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور سمجھیں جتنا علم بڑھے گا اتنا سمجھیں گے تو تب بھی ایمان لائیں گے۔ تو اس بات پر ایمان ہے کہ ایسا کلام نہ کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی پیش کر سکا ہے۔ اتنے مختصر تھوڑے سے الفاظ میں اتنے معانی اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ۔ تو سب سے پہلا لفظ آپ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم نے پہلے آپ سے کہا یہ نیت کر لیں کہ ہم کو اس پہ عمل کریں۔ تو سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا لفظ جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیار سے، بہت ہی اہتمام سے مخاطب کر رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جب کوئی خاص اور اہم بات پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بندے، پیارے بندوں کو مخاطب کر لیں، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ جو عہد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کے وقت سے لے کر کے قرآن کریم کے نازل ہونے تک اپنے بندوں سے جتنے عہد اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں ان سارے عہدوں کو پورا کرو۔ اور تم آپس میں جو عہد و معاہدہ کرتے ہو، بیٹھک کر کے کوئی چیز طے کرتے ہو، زبانی یا تحریری کسی بھی طرح کا معاہدہ کرتے ہو، کسی بھی طرح کی کوئی چیز طے کرتے ہو تو وہ بھی عہود میں داخل ہے، اس کو بھی پورا۔ اوفوا بالعقود، جتنے عقد ہیں، جتنے چیزیں ہیں آپس میں طے کرتے، سب کو پورا کرو۔ دیکھیے ایک جملہ ہے اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ اس ایک جملے میں دنیا کے سارے عہد جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے کرتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے، یا ایک حکومت دوسری حکومت سے کرتی ہے، یا ایک حکومت اپنی رعایا سے کرتی ہے، یا رعایا بحیثیت رعایا کے اپنے آقا سے کرتی ہے، یا ایک مالک اپنے ملازم سے کرتا ہے، غرض کی کوئی بھی کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، ایک کمپنی اپنے کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں سے معاہدہ کرتی ہے، سارے عہود اس ایک لفظ کے اندر شامل ہیں کہ اے ایمان والو، عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم کسی سے کوئی بھی عہد کریں تو اس عہد کو پورا کریں۔ اور کچھ عہد تو زبانی ہوتے ہیں، اور کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں
جو بظاہر زبان سے کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ زبان سے کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس منصب کا یہ تقاضا ہے، اس منصب کا تقاضا ہے، لہذا اس کو پورا کرنا۔ ایک شخص اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں لگا کر پڑھ کر کے اب ڈاکٹر بن کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ گیا، اب اس کے پاس جو مریض آ رہا ہے، اگرچہ ان دونوں میں کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہو رہا بظاہر، لیکن اس کا یہ پڑھائی پڑھ کر کے بیٹھ جانا یہ اس بات کا عہد ہے کہ میں اپنے علم اور اپنی جانکاری کے مطابق صحیح دوا تجویز کروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے، اگرچہ بظاہر لگ رہا کہ نہ اس نے مریض سے بات کی ہے نہ مریض نے اس سے بات کی، ایسا کچھ نہیں لگ رہا، لیکن اس کی ایک لمبی مدت تک کی پڑھائی اور پڑھائی پڑھنے کے بعد پڑھانے والوں نے جو اس کو سند دی، جو سرٹیفکیٹ دی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب جب تم بیٹھو گے اس کام کرنے کے لیے تو جتنے مریض آئیں گے تمہارے پاس، ان مریضوں کے ساتھ یہ سلوک اور یہ معاملہ کرنا کہ جو حقیقت ہے تمہارے علم کے مطابق اسی مرض کی تشخیص کرنا اور اسی کی دوا دینا۔ اگر تم نے اس میں اس کے خلاف کیا تو تم عہد کے خلاف کرنے والے۔ اگر ڈاکٹر نے اس لیے دوا لکھ دی تاکہ یہ دوا بک جائے مثال کے طور پہ، تو اس نے عہد کی خلاف ورزی کی، قرآن کریم کی اس آیت کی اس نے خلاف کیا۔ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ پڑھانے والوں نے جو اس کو سمجھایا تھا، جو عہد لیا تھا، تو صرف اس کی خلاف ورزی نہیں، اس نے قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی، یا ایسے ہی اور بھی کوئی بات جو اس نے کی، اس کی تفصیل میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو خود سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی پڑھائی، کوئی بھی فن پڑھ کر کے جو آ گیا اور فن پڑھ کر کے آنے کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں اس فن کو پڑھ چکا ہوں، اب اس فن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو لوگ بھی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اگر وہی اپنے فن کی پڑھائی کے مطابق وہ کام کر رہا ہے تب تو وہ عہد کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف کر رہا ہے۔ اس میں تمام کام کرنے والے، اسکول میں، مدرسوں میں پڑھانے والے استاد، وہ بھی اس میں شامل۔ اگر ایک استاد بن کر کے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، جو شاگردوں کے حق میں بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھانے سے پہلے استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کتاب کو پڑھے اس کو پہلے خود سمجھ لے اچھی طرح، پہلے خود اس کو اطمینان ہو جائے کہ جو مجھے پڑھانا ہے اس میں یہی مضمون ہے، اس کی یہی بات ہے۔ جب پورا اطمینان ہو گیا اب پڑھانے بیٹھے، اگر خود ہی نہیں سمجھ پایا ہے مثلا، اب یہ سوچ رہا چلو کون سمجھے گا، بچے ہیں ہم ان کو پڑھا لیں گے، سمجھا لیں گے، وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرے۔ تو ہم ہر ایک کی مثال الگ الگ کہاں سے دیں، ہم چند مثالیں دے کے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اس ایک لفظ میں کتنے معانی گھسے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر فن، جس نے جو فن حاصل کیا، اس فن کو صحیح استعمال کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف استعمال کرتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر کوئی جج بن گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علم کے مطابق سب کچھ صحیح تحقیق کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور تحقیق کر کے صحیح فیصلہ کرنا، تحقیق کرے کچھ اور فیصلہ کرے کچھ، تو یہ اس آیت کی خلاف ورزی۔ اب سمجھ میں آپ کی بات آ گئی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور اس نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کے مطابق اسے کام کرنا ہے۔ وہ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، وہ اگرچہ زبان سے بظاہر کہتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کا یہ سوچنا کہ سرکار تو دیکھنے آ نہیں رہی ہے، لہذا ہم آزاد ہیں، جے بجے چاہے آئیں اور جے بجے چاہے جائیں، اور آنے کے بعد پھر کام نہ کر کے دوسرا کام کریں، اخبار بینی میں لگ جائیں، فون میں لگ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹوکنے تو کوئی آ نہیں رہا ہے، سرکار تو آ نہیں رہی ہے، ارے سب سے بڑی سرکار تو آپ کے سامنے ہے، اس سے کہاں پوشیدہ ہے۔ یہ ذہن بنا کر آج اس مجلس میں آپ حضرات موجود ہیں تو ہم اس کو پھر سے تاکید سے آپ سے کہہ رہے ہیں
کہ جو لوگ سرکاری یا غیر سرکاری ملازم ہیں اور ان کے درمیان ایک طے شدہ وقت ہے کہ اتنے بجے آنا ہے اور اتنے بجے جانا ہے، تو آپ کو اس وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر آپ قصداً اس وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اسے چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی ٹوکنے والا تو نہیں، کوئی روکنے والا تو نہیں، یا کوئی دیکھنے والا تو نہیں، تو قرآن کریم روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، کم سے کم جو ایمان والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور محسوس کر کے عہدوں کو پورا کریں، وعدوں کو پورا کریں۔ ان سے وعدہ لے لیا گیا ہے کہ مثلا اتنے بجے 10 بجے آپ کو آ جانا ہے اور اتنے بجے پھر آپ کو جانا ہے، اور اس دوران کام کرتے رہنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات تو بہت ہی حیرت انگیز ہیں، ہم لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اکابرین میں ایسے لوگ تھے جو سبق پڑھاتے تھے، دینی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، دینی کتابیں پڑھاتے تھے، اور اپنی کتاب میں کاغذ رکھے رہتے تھے۔ کوئی ملاقات کرنے آیا تو کاغذ پہ لکھ لیا کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنے والا بیٹھ کر کے کچھ مسئلہ پوچھتا، کچھ باتیں پوچھتا، کچھ مشورہ لیتا، جو مشورہ لیتا، جو مسئلہ پوچھتا بتا دیتے، بتا کے جب وہ جاتا تو وقت لکھ لیتے کہ اتنے بجے وہ چلا ہے۔ اب وہ اس کا ٹوٹل فرض کر لیجیے 5 منٹ اس نے بات کی، 10 منٹ بات کی، انہوں نے لکھ لیا تاریخ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد پھر کسی دن کوئی آیا تو انہوں نے پھر لکھ لیا۔ اس طرح جب کبھی کوئی آتا تو اس کے آنے کا وقت اور پھر اس کے جانے کا وقت لکھ لے۔ تو جب مہینہ پورا ہو جاتا تو مہینہ پورا ہونے کے بعد اس کو جوڑتے کہ کل کتنا منٹ ہوا۔ اگر وہ آدھے دن سے کم ہے، مثلا ایک دن کی ڈیوٹی مدرسے میں 10 گھنٹہ ہے مثال کے طور پر، اور یہ 5 گھنٹے سے کم ہوا تو سمجھتے ہیں آدھے دن سے کم ہوا۔ اگر وہ آدھے دن سے کم ہے تو وہاں درخواست دیتے آدھے دن کی چھٹی، آدھے دن میری غیر حاضری، اس لیے کہ اتنی دیر میں نے دوسرے سے بات کی۔ یہ میں آپ کو واقعہ سنا دوں۔ اور اگر وہ آدھے دن سے زیادہ ہوتا، مثلا آدھا دن 5 گھنٹہ ہوتا ہے، وہ 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 6 گھنٹہ ہو گیا، تو ایک دن کی غیر حاضری لکھواتے اور ایک دن کی تنخواہ کٹواتے کہ ایک دن میں غیر حاضر ہوں، ایک دن کی تنخواہ کاٹ۔ یہ لوگ سچا عمل کرنے والے تھے اس آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو عہد کیا گیا ہے، جو وقت جو وعدہ کیا گیا ہے اسے پورا کرنا۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو ایسے تھے کہ مدرسے کی طرف سے جو بستر ملا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے اس پہ بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی بات کرنے کے لیے آ جاتا تو اس سے اتر جاتے، اتر کے بیٹھ کے بات کرتے کہ اب تو یہ مدرسے والی بات نہیں ہو رہی، اب تو آپ سے ذاتی بات ہو رہی ہے، تو ذاتی بات ہو رہی ہے تو مدرسے والے بستر پہ بیٹھ کے ہم کیسے بات کریں۔ اتنا اہتمام کیا ہے اہتمام کرنے والوں نے اس آیت کی وجہ سے، اوفوا بالعقود، کہ جو عہد لیا گیا ہے، جو وعدہ لیا گیا ہے اسے پورا کرو، جو وعدہ اسے پورا کرو۔ تو کہاں ان چیزوں کو دیکھیے اور کہاں ہمارے حال احوال دیکھیے، ہمارے حال احوال دیکھیے۔ ہم آپ سے کیسے کہیں؟ اگر آپ کہیں تو ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی کسی بھی کام کو کرنے والے ہیں تو آپ اوقات کا خیال رکھیں، وقت کی پابندی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جواب دہ ہو سکیں۔ اور ہرگز یہ نہ سوچیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو اس کو ذہن نشی کر لیجئے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ یہ سب عہد ہیں، یہ سب معاہدے ہیں، یہ معاہدے ہیں، لہذا انہیں پورا کرنا ہے، اور نہیں تو پھر اس کا جواب دے۔ اور اس وقت جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج آسان ہے، آج کیا جا سکتا ہے، کل کو نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی ذمہ داری اگر کسی نے لے لی ہے، ایک پڑھائی پڑھ کر کے اسے ایک عہدہ مل گیا ہے، سرکاری یا غیر سرکاری، کہیں بھی کوئی ذمہ داری مل گئی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور اس آیت کے تحت کرنا ہے۔
حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، صاحب سر رسول اللہ ان کا لقب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا خوبی تھی ان کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدار بنا دیا۔ جتنے منافقین تھے سب کا نام ان کو پتا تھا، کون کون منافق سب کا نام ان کو پتا تھا، مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اس لیے کسی کو بتا نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت فکر لگی رہتی، ان سے کہتے بھائی آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، میں آپ سے کبھی نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے بھی بتا دیجیے منافقوں کا نام، یہ تو میں نہیں پوچھ سکتا، میری ہمت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتا دیجیے میرا نام تو نہیں ہے، اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اس کا ڈر لگا رہتا تھا، یہ پوچھتے تھے مگر خاموش ہو جاتے تھے، اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ دیکھیے کتنی فکر ہے، کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے کہ ان کے پاس منافقین کی فہرست ہے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں، بلکہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے شاید کہ یہ منافق ہوگا، میں بھی نہیں پڑھوں گا، اس پر نظر رکھتے تھے۔ یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ ایمان لے آئے، بہت شروع میں ایمان لے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس قدر سمجھدار اور اتنے ذہین اور اتنے شریف انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے یہ ایمان لے آئے، اور مکہ مکرمہ سے یہ جا رہے تھے مدینہ منورہ جب جنگ بدر ہونے والی تھی۔ مکہ میں سب کفار ہی کفار تھے، اب یہ جا رہے ہیں تو کفار نے ان کو پکڑ لیا، آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، کہا اجازت نہیں، تم جاؤ گے مدینہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو ماننے والے نہیں تھے، ان کے الفاظ تو کچھ دوسرے تھے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جنگ میں شریک ہو جاؤ، اسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تینوں نے کہا کہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں، تو بہت کہنے سننے پہ ان لوگوں نے اجازت دے دی، ایک شرط لگا دی، یہ ایک شرط ہے، توجہ سے سنیے گا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بدعہدی عام ہو چکی ہے، اور کلکتہ میں تو پوچھیے مت، یہ شاید پورے ہندوستان کا سب سے خراب یہ حالت ہے ہماری کہ یہاں بدعہدی اور زیادہ ہے۔ اب میں قرآن کریم لے کے بیٹھا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں معاشرے کی خرابی کو آپ کے سامنے کھل کر بیان کروں، اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصد ہی یہی ہے کہ خرابی کو ختم کیا جائے، اچھائی کو عام کیا جائے۔ اگر ہم چھپا کر کے چلتے جائیں گے تو فائدہ کیا ہو؟ اس لیے ہمیں کھل کر کے بولنے دیجیے کہ ہمارے معاشرے میں بدعہدی سب سے زیادہ عام ہو چکی ہے، سب سے زیادہ، کیا پڑھا لکھا اور کیا بے پڑھا لکھا، کیا عام آدمی اور کیا خاص آدمی، سب ایک طرف سے اس غسل خانے میں سب کے سب ننگے ہو گئے۔ تو سنیے اس واقعہ کو کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مدینہ جاؤں، تو لوگوں نے بہت کچھ کہنے سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم اجازت دے دیں گے، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مدینہ جائیے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک مت ہوئیے۔ یہ عہد انہوں نے لے لیا، یہ شرط ہے، اس شرط پر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے سوچا جان بچی، لاکھوں پائے، چلے آئے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے سارا واقعہ سنایا کہ ایسی سی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیارے حذیفہ جنگ میں میرے ساتھ شریک مت ہو۔ آپ توجہ کیجیے، یہ جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، سب سے کم اسی میں لوگ ہیں صحابہ کرام، صرف 313، سب سے پہلی جنگ، تعداد صرف 313، اور مخالفین کی تعداد 1000 سے اوپر، ہتھیار ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، ہتھیار ایک سے ایک ان کے پاس، ان کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں نہ ہتھیار ہے، نہتے 313 آدمی، اور سب سے پہلی جنگ۔
اس موقع پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، کسی ایک آدمی کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور حذیفہ جیسا انسان، اس جیسا انسان تو یہ اکیلا بہت کے برابر ہے، تو اس کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ان ساری ضرورتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ میرے ساتھ جنگ میں مت رہنا، اس لیے کہ تم ایک عہد کر کے آئے ہو، اس عہد کو پورا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے موقع پہ عہد پورا کرایا جا رہا ہے، کتنی سخت ضرورت ہے اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان کی۔ اور جن لوگوں نے جہاں کہا تھا، جہاں شرط لگائی تھی، نہ وہ یہاں سامنے ہے، نہ دیکھنے آ رہے ہیں، نہ ان کو پتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا حذیفہ میرے ساتھ جنگ میں شریک نہ رہنا، تم الگ آ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن الیمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ وہ جنگ کی شرکت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جو غزوہ بدر میں شریک ہو گیا اس کی مغفرت کر دی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اب تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، تمہارے لیے مغفرت ہو چکی۔ یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت سے ان کو محروم کر دیا گیا، صرف اس لیے ایک عہد کر کے آئے تھے، اس عہد کو پورا کرنا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کیا اور اس میں شریک نہیں ہوئے۔ جب شریک نہیں ہوئے تو ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بنا، اتنا بڑا مقام مل گیا۔ وہ مقام بدر میں شریک ہونے والا مقام نہیں ملا، لیکن ایک دوسرا مقام مل گیا عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے، وہ اس سے بڑا مقام۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو پورا کرنا کس کس طرح سکھایا ہے، کیسے کیسے موقع پہ سکھایا ہے۔ یہ عہد جن لوگوں نے لیا تھا ان کا یہ عہد لینا غلط تھا، یہ عہد لینا ان کا غلط تھا، لہذا اس عہد کو پورا کرنا ضروری نہیں تھا۔ آپ اس کو سمجھیں، جس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو لوگ عہد لے رہے تھے وہ عہد لینے والے کون تھے؟ وہ تو غلط طریقہ سے عہد تھا، تو یہ عہد غلط طریقے سے تھا، لہذا اس کا پورا کرنا ضروری نہیں تھا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھانے کے لیے قیامت تک کی یہ خبر نہ لوگوں کو پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگ میں ایک آدمی کو بڑھانے کے لیے ایسا کر لیا تھا، اس لیے عہد پورا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ عہد پورا کیا، حالانکہ یہ عہد پورا کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ عہد لینے والے غلط آدمی تھے، غلط طریقے سے عہد لیا تھا، یہ عہد پورا کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ نے اسے پھر بھی پورا کیا، اتنا اہتمام کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اٹھا کے دیکھیے، عہد پورا کرنے کے کیسے کیسے واقعات ہیں جو آپ نے بہت ہی سن رکھے ہوں گے۔ بہرحال ہم اس وقت ان تمام تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے پھر سے تاکید کہہ رہے ہیں کہ اس مجلس میں جو حضرات موجود ہیں پھر سے اپنی نیت کر لیں کہ ہم عہد پورا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفوا بالعقود، اور عہد پورا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں، ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسی مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے کہ وہ دیکھ کر کے خود حیران ہو جائے۔ تو آپ بھی اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو، اس وعدے کو، اس حکم کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، جتنے بھی عقد تم مانتے ہو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو حکم دیا ہے، ہم جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ آپ کے جتنے احکام ہیں سب کو میں پورا کروں گا، یہی نا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے نکاح کے بارے میں مشہور ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو اب نکاح ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جس سے نکاح ہوا ہے اس لڑکی کا کھانا اس کے ذمے ہو گیا، جس نے نکاح کیا، یعنی شوہر کے ذمے ہو گیا، اس کا گھر دینا اس کے ذمے ہو گیا، اس کو کپڑا دینا اس کے ذمے ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہ نکاح کے وقت تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا مجھ سے کہ تم کو گھر بھی دینا پڑے گا، مجھ سے تو نہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں کپڑے بھی دینے پڑیں گے، اس کے مجھ سے تو نہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں کھانا بھی دینا پڑے گا۔ اس سے کیا کہا جائے گا؟ تم سے پوچھا تو گیا تھا کہ فلاں کا نکاح تم سے کیا جاتا ہے، کیا تم نے اس کو قبول کیا؟ تم نے کہا ہاں، بس ہاں کہے اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ اب اس کے کپڑے بھی دینے ہیں، اس کے کھانے بھی دینے ہیں، اور اس کا گھر بھی دینا۔ اسی طریقے سے جب ہم نے کہہ دیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں اور سب پر عمل کریں۔ جب یہ عہد ہم نے لے لیا، لہذا اب ہم پر نماز پڑھنا لازم ہو گیا، روزہ رکھنا لازم ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو گیا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازم ہو گیا، اور تمام غلط کاموں سے بچنا لازم ہو گیا۔ جھوٹ بولنا اس سے بچنا لازم ہو گیا، چوری کرنا اس سے بچنا لازم ہو گیا، بدکاری کرنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا وغیرہ وغیرہ، غرض کی جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے بچنے کا ہم نے عہد کر لیا، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا مشکل تھا ان کو؟ وہ صرف اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا اور تمام جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچنا، تو وہ سمجھتے تھے یہ تو بہت بھاری کام ہے، اس لیے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، ورنہ اتنا سا ایک جملہ پڑھنے میں ان کو کیا پریشانی، کوئی مشکل نہیں تھی، تو اس کو مطلب وہ سمجھتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کلمہ طیبہ جب پڑھ لیا، ایمان ہم لائے، تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ آپ نے جتنے چیزوں کو فرض واجب کیا ہم اس کو کریں گے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچیں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی غلطی کرتا، غلط کام کرتا ہے، تو وہ بھی اس آیت کے خلاف کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس شخص پہ روزہ فرض ہو گیا اور بلا کسی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے حد کر لیا اللہ سے کہ آپ کا حکم میں پورا کروں گا، نہیں کر رہا، اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت میں کتنا معنی ہے؟ غرض کی کوئی بھی غلط کام کسی طرح کا کیا وہ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اوفوا بالعقود۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت کو پوری طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے۔ اس زمانے کے کفار جو تھے انہوں نے جانوروں میں بہت سارے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، جتنے چوپائے مویشی ہیں ان سب کو تمہارے لیے حلال کیا گیا، سوائے ان جانوروں کے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جن کی ابھی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 3، اس کے بعد جو آیت آ رہی 2 نمبر آیت کے بعد تیسری آیت، اس میں جن جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے مویشی جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے، سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا، تو آگے آ جائے گا تو اس وقت آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی کہ کون کون جانور حرام ہیں۔ یہاں پر حلال کیے گئے ہیں، اس سے مراد گائے، گائے میں بھینس بھی داخل ہے، اونٹ میں اونٹ اور اونٹنی دونوں داخل ہیں، بکرے، بکری، بھیڑ، یہ سب اس میں شامل ہے، بہیمۃ الانعام، جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، آسانی سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو ان کے مثل ہیں جیسے ہرن، جیسے نیل گائے، یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ آگے ایک اور استثناء کیا جا رہا ہے، غیر محل الصید، یاد رکھو کہ جو جانور آسانی سے تمہارے ہاتھ میں نہیں آ پاتے ہیں، جن کا شکار کرنا پڑتا ہے، جیسے ہرن ہے، جیسے نیل گائے ہے، یہ آسانی سے ہاتھ نہیں آتے، ان کے لیے کوئی تدبیر کرنی پڑتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ ہاتھ آتے ہیں، یعنی شکار کرنا پڑتا ہے، تو یہ جانور شکار کے ذریعے سے کرنا تمہارے لیے حلال ہیں۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے۔ ہرن شکار کر کے کھانے کی اجازت ہے، حلال کر دیا گیا، نیل گائے شکار کر کے کھاؤ، کھانے کی اجازت دے دی گئی، حلال ہے۔ لیکن اگر تم احرام باندھ لیے ہو حج کا یا عمرے کا، تو حج کا اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد اب ان کا شکار کرنا منع، اب تم ہرن کا شکار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے منع ہو گیا۔ اب تم نیل گائے کا شکار نہیں کر سکتے، منع ہو گیا، کوئی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ جانور چونکہ انسان کھانے کے لیے شکار کرتا ہے، اس لیے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ان کا کھانا بھی تمہارے لیے درست ہے۔ حج میں تو ماشاءاللہ اس مجلس میں بہت لوگ ہیں جو حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ کم سے کم ذہن میں رہے
کہ احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کرنا منع ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کرنا منع۔ اور اتنی ہی بات نہیں ہے، ایک بات اور ہے اس میں کہ اگر انسان احرام کی حالت میں نہ ہو، حلال ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، لیکن جانور حرم کے اندر ہو، تو حرم کے اندر حرم کے جانور کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ تو دو بات ذہن میں رہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع، چاہے انسان کہیں ہو، کلکتہ میں بھی ہو سکتا ہے احرام کی حالت میں، بمبئی میں بھی ہو سکتا ہے، دلی میں بھی ہو سکتا ہے، عمرہ کا سفر ہے یہیں سے احرام باندھ لیا تو یہیں سے احرام باندھ لیا تو احرام والا ہو گیا۔ اب احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، کہیں بھی ہو، کلکتہ، دلی، بمبئی، کہیں بھی ہو۔ اور حرم ایک خاص علاقہ ہے، حدود حرم جن کو کہا جاتا ہے، اس حدود حرم کے اندر کسی بھی جانور کا شکار کرنا درست نہیں ہے، چاہے انسان احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ تو حرم کے اندر کسی جانور کا شکار درست نہیں، اور احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار درست نہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ شکار ہم لوگ تو شکار کرتے نہیں عموماً، نہ شکار کرنا آتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے اس تعلق سے کہ اگر کسی نے شکار کی طرف اشارہ بھی کر دیا تو اس کو بھی دم دینا پڑے، اس کا اشارہ بھی درست نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو شکار نہیں کر رہے ہیں، کسی کو اشارہ کر یہ ہے سامنے، ہمارے کہنے سے اس نے شکار کر لیا تو وہ بھی حلال نہیں کہ شکار کرنا منع، اشارہ کرنا بھی منع۔ اور اشارہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، پتہ بتلانا بھی منع۔ پتہ بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں ہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ ہے، جا کے تم شکار کر لو، یہ پتہ بتلا دیا، اب اس نے شکار کر لیا تو وہ بھی حلال نہیں۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے، شکار کی طرف اشارہ بھی منع ہے، شکار کا پتہ بتانا بھی، غیر محل الصید وانتم حرم۔ تو اس کو یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں، خالق ہیں، مالک کائنات ہیں، جو فیصلہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس ایک آیت نے سب چیز کی، ہر اعتراض کی جڑ کاٹ دی۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں، ہر اعتراض کی جڑ کاٹ دی۔ یہ جانور کیوں حرام ہے، یہ جانور کیوں حلال ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کیا، تمہارے لیے حرام۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے کہ یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ اور تم کو یہ اعتراض کرنے کا یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ بھی تو ایک جاندار ہے، اس کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، اس کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو تم کون ہوتے ہو کہ تکلیف دینا صحیح ہے؟ اور تم زبان کھول رہے ہو جانور کے ذبح کرنے پہ، ایک کھٹمل کاٹتا تو جلدی سے مارنے لگ جائے، تو وہ بھی تو جاندار ہے، اس کو کیوں مارنا شروع کر؟ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو بولنے کا، کسی کو بولنے کا حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان فرما دیا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، کسی کو چھوٹ چھیرا کرنے کا کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی چھوٹ چھیرا کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر جانور کے اندر جان ہے تو سبزیوں میں بھی جان ہے، درختوں میں بھی جان ہے، درختوں میں بھی جان ہے۔ کوئی روکنے والا اگر روکتا ہے تو اس سے کہ تم پھل کھانا بھی چھوڑ دو، سبزی کھانا بھی چھوڑ دو، زمین پہ بھی ایک جان ہے، اس پہ چلنا بھی چھوڑ دو، کہاں رہو گے، رہ کے دیکھا۔ خدا کی زمین سے، خدا کی ملکیت سے اپنے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ان اللہ یحکم ما یرید، وہ خالق و مالک ہیں، جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، کسی کو چوچرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک آیت پوری ہوئی۔ ہم رمضان کے متعلق کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن شاید وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے ہوئے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عام طور سے ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو بھائی جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، تدبیر کریں۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بھی انتظام کریں، کوئی راستہ نکالیں، اپنی عقل سے راستہ نکالیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن پاس میں پیسہ نہیں، ایسا ہوتا ہے تو اس کا کوئی انتظام کریں، تدبیر کریں، کیسے کریں، انتظام کریں، کوشش کریں۔ اس میں اتنی چھوٹ ہے کہ ابھی ساتھ ساتھ نکال نہیں پا رہے ہیں
تو ایک ہفتہ بعد نکال دیں، ایک مہینے بعد نکال دیں، نکالنا تو ہے، چھوڑ کے بیٹھ جائیں اس کی اجازت نہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا بہت بڑے گھاٹے میں رہے گا، بہت بڑے نقصان میں رہے گا، بہت بڑے نقصان میں رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان میں ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، رمضان کے بعد ادا کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، رمضان میں ادا کرنے کا ایک ثواب ہے وہ رمضان میں ہی ملے گا، رمضان کے علاوہ میں تو نہیں ملے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اور ایک ہمارے یہاں ایک خرابی اور ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہے مگر وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اپنے لیے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، اور یہ بھی حرام خوری میں شامل ہے۔ جو شخص زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے کر کے اگر کھا رہا ہے تو زکوٰۃ دینے والا تو سمجھ رہا کہ ہوگا حقدار، اس لیے وہ دے رہا ہے، لیکن زکوٰۃ لینے والا تو جان رہا کہ میں حقدار ہوں کہ نہیں ہوں، اس لیے زکوٰۃ کا حقدار نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی زکوٰۃ لے کے کھا رہا ہے تو وہ بھی حرام خوری کر رہا ہے اور بہت بڑا نقصان اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ میں نے دو طرف اشارہ کر دیا، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرے ضرور، اور جس کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں وہ ہرگز زکوٰۃ نہ لے، ان کے لیے اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز نہیں قرار دیا، لہذا ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس آج کے زمانے میں 41,000 روپیہ ہے یا اس کے برابر کوئی سونا چاندی کا زیور ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 41,000 روپے جس کے پاس ہیں یا اس کے برابر سونا چاندی کسی کے پاس ہے، چاہے ناک میں پہننے والا ہو، کان میں پہننے والا ہو، ہاتھ میں پہننے والا ہو، کچھ بھی ہو، اگر اتنے کے برابر سونا یا چاندی ہے اس کے پاس اتنے پیسے کے برابر تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکے، زکوٰۃ کا وہ حقدار ہے۔ اب آپ اس کو آپ خود سب لوگ اپنے گریبان میں جھانک لیں اور دیکھ لیں، خاص طور سے عورتیں وہ بھی دیکھ لیں، جس کے پاس 41,000 روپے کے برابر ہے سونا چاندی یا اتنا پیسہ، گھر میں ہو یا بینک میں ہو کہیں بھی ہو، اگر اتنا پیسہ ہے اس کے پاس تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکے، زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ نظر فرما کر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ نظر فرما کر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سے کوئی حکم پر آپ کا جو حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، یا اللہ ہم سے کوئی حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے، یا اللہ حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ اس آیت کریمہ میں جو احکام آپ نے عطا فرمائے ہیں یا اللہ ان احکام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان احکام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان احکام کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے، اور جو لوگ درخواست نہیں کر سکے ہیں دلوں میں تمنائیں لیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، یا اللہ ان کی بھی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، ہمارے سروں پہ آ گیا ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ دوسروں کے ساتھ بہتر اور نرمی کے ساتھ سلوک کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ آپ تو بہت معافی کو پسند کرتے ہیں، معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف بھی فرما دیجیے، معاف کرنے والا بھی بنا دیجیے، معافی مانگنے والا بھی بنا دیجیے، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم